آج پڑھتے ہیں مقام حجاز۔ مصر میں اس کو حجاز بولتے ہیں، کیونکہ مصری لوگ کیا بولتے ہیں اس کو مقام حجاز۔ مصر میں اکثر جو ہے جیم کو گاف سے بدلتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایسے ہے حجاز۔ وجہ اس میں اس کا یہی ہے کہ اس کا نسبت کس طرف ہے؟ حجاز کی طرف ہے، ٹھیک ہے، ارض مقدس، ٹھیک ہے، اس سے نسبت ہے اسلام کا، کہ انہی لوگوں کا لہجہ کیا تھا؟ حجاز۔ وہ لوگ اس کو بہت خوب پڑھتے ہیں، لیکن اب یہ حجاز مختلف علاقوں میں پھیلا ہوا ہے۔ حجازی جو لہجہ ہے بعض جگہ میں خاص ہوتی ہے نا، ایک لہجہ خاص کسی جگہ سے نکلا ہوتا ہے۔ حجاز کا جو لہجہ ہے وہ عرب کے علاوہ مصر میں، عراق، شام، اس طرف مختلف جگہوں پہ بہت پھیلا ہوا ہے۔ ہر جگہ سے حجاز آ رہے، لیکن ہر جگہ میں جو وہ لوگ حجاز پڑھتے ہیں تو مختلف قسم کا پڑھتے ہیں۔ جیسے عرب لوگ حجاز کو پڑھتے ہیں، مصر والے تلاوت میں اس کو خوب نغمات کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ عراق والے جو حجاز پڑھتے ہیں اس میں تھوڑا سا انداز اس کا حجازی لہجے میں اس کا کیا ہے، تھوڑا سا انداز بدل ہے، لیکن لہجہ کیا ہے؟ حجاز۔ یعنی مختلف ممالک میں حجاز، یہی حجاز پڑھا جاتا ہے تھوڑا سا مختلف طریقے سے۔ سب سے جو بہترین پڑھتے ہیں یہ عرب، یہاں پر خاص کر حرم میں جو اذان ہوتی ہے، اذان کے لیے بہت بہترین لہجہ ہے حجاز۔ اکثر جو اذانیں ہوتی ہیں وہ مقام حجاز میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ رست میں کرتا ہے یا بیات میں کرتا ہے یا سکھا وغیرہ میں، تو اگر کنٹرول کر کے کسی مقام میں پڑھتا ہے پھر تو وہی مقام ہوگا۔ اگر کوئی تھوڑا سا اس میں ذہن نہیں پساتا تو پھر حجاز کا ابو اس میں آتا ہے اذان میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کون سی آیتوں میں پڑھا جاتا ہے؟ خاص کر قیامت والی آیتوں میں، خاص کر کون سی آیتوں میں؟ جس میں قیامت کا تذکرہ ہو، ٹھیک ہے، قیامت کا تذکرہ ہو، اور حکمی آیتیں ہو، حکم والی آیتیں ہو، ٹھیک ہے، اور ڈر والی آیتیں ہو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح توحید والی آیتیں ہو، اسماء الحسنہ آیتیں ہو، ٹھیک ہے، اسماء الحسنہ والی آیتیں، توحید، ان آیتوں میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ ویسے آپ کسی بھی آیت میں پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے خاص ہے، خاص کر قیامت والی آیتوں میں، ٹھیک ہے۔ اس میں ڈر زیادہ ہے اور خوبصورت بھی ہے، اس میں خوشی بھی ہے اور غم بھی محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی کو حکم دینا، کسی کو اعلان کرنا، کسی کو کسی چیز سے روکنا، حکم دینا، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے؟ حجاز خاص ہے۔ اچھا، مقام حجاز کے لیے ایک اور مقام ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی مقام سے حجاز کی طرف آتا ہو، کیا ہے؟ مقام حجاز سے کسی اور مقام سے مقام حجاز کی طرف آتا ہو تو ایک مقام ہے مقام منصوری۔ کیا ہے؟ منصوری۔ یہ ایک رب ہے، رب جس کو آپ ربط بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ مقام منصوری۔ سکھا کے بعد تو انسان خود بخود حجاز کی طرف چلا جاتا ہے، آسان ہے، ٹھیک ہے۔ کسی اور مقام کے بعد اگر انسان کا یہ ارادہ ہو کہ میں مقام حجاز کی طرف چلا جاؤں تو پھر وہ درمیان میں کیا پڑے؟ منصوری، ٹھیک ہے۔ منصوری بھی بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر حجاز شروع کرتے ہیں۔ مثلا ہم لوگوں نے کیا پڑھا؟ سکھا جواب پڑھتے ہیں یا کچھ بھی پڑھ دیتے ہیں، اس کے بعد منصوری سمجھاتا ہوں۔ اللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. अब बयात की तरफ से आ जाए, मसलन हुवल्लाहु الذي لا ठीक, هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. حجاز كاري حجاز أصلي جواب هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. سبحان الله عما يشركون. الله الخالق البارئ المصور. هو الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله.